بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے بچوں، نوری انٹرنیشنل اسکول سے آپ کی تعلیم جاری ہے۔ آج ہم اسلامک نالج میں پڑھیں گے کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزریں۔ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے نہ گزرے۔ اب اس کے بارے میں کچھ باتیں اہم اور ضروری ہے، آپ بڑی توجہ سے ان باتوں کو سمجھ لیں۔ نمبر ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص کسی نمازی کے آگے سے گزر جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ گزرنے والا ہے وہ گنہگار ہوگا۔ جو گزرنے والا ہے نمازی کے سامنے سے وہ گنہگار ہوگا، اور جو نمازی ہے اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ نمبر دو، یہاں پر حدیث پاک کا ایک حوالہ دیا گیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کو اپنے نمازی بھائی کے سامنے سے گزرنے کی سزا کا علم ہوتا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے پر کیا سزا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ گزرنے کے بجائے 100 سال تک مسلسل اپنے لیے کھڑے رہنے کو پسند کرے گا کہ اگر مجھے 100 سال کھڑا رہنا پڑے لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا ہے۔ یہ نمازی کے آگے سے گزرنے پر سزا اتنی بڑی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3، اگر کوئی شخص زمین پر نماز پڑھ رہا ہے، گراؤنڈ میں نماز پڑھ رہا ہے، تو 3 گز کے فاصلے سے نمازی کے آگے سے ہم گزر سکتے ہیں۔ یعنی گراؤنڈ کے اندر یا زمین پر، بالکل سمتل زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور اب اس نمازی کے سامنے سے اگر ہمیں گزرنا ہے تو 3 گز آگے سے ہم گزر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر مسجد ہے لیکن چھوٹی مسجد ہے تو وہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی گھر اور چھوٹی مسجد میں ہم نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے ہیں۔ یہ نوٹ بھی سن لیں، یہاں پر نوٹ لکھا ہے کہ 3 گز کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ 3 گز کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو یوں سمجھایا ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور قیام کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کھڑے ہوں گے تو ہماری نظر سجدے کی جگہ ہونی چاہیے۔ اب سجدے کی جگہ رکھنے کے بعد جو آگے کے حصے میں جو کچھ چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے، تو وہاں تک نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے ہیں، اور اس کے بعد سے گزرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر نمازی کے سامنے سترہ ہے تو سامنے سے گزر سکتے ہیں۔ نمازی کے سامنے سترہ ہے تو گزرنے میں، سترے کے بعد سے گزرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، گزر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ سترہ کو سمجھ لیں کہ سترہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 1 ہاتھ کے برابر اونچا ہو، ٹھیک ہے نا، اور 1 انگلی کے برابر موٹا ہو، اور زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ اونچا ہو۔ نمازی کے سامنے وہ چیز رکھ دیں، اب اس کے بعد سے اگر کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے۔ پیارے بچوں، سترہ کے بھی کئی سارے مسائل ہیں، نمازی کے سامنے سے گزرنے کے بھی طریقے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی کتابوں کے اندر سترہ کی اور نمازی کے سامنے سے گزرنے کے جتنے مسائل ہیں بڑی تفصیل سے آپ کو پڑھایا جائے گا۔ حال فی الحال آپ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سن لیں کہ نمازی کے آگے اگر سترہ ہے تو گزر سکتے ہیں، اور اگر سترہ نہیں ہے تو ہمیں نہیں گزرنا چاہیے، اور گزر گئے تو اس پر بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔